بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ دی بات نو کل کائنات واسطے حجت اور دلیل بنایا ہے. اگر کوئی آدمی دنیا اور آخرت دی کامیابی چاہتا ہے، اس دے واسطے انتہائی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو تسلیم کرے اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق بنان دی کوشش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمان اور کافر دے درمیان حد فاصل نے، مسلم اور غیر مسلم دے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے، آپ دی ذات بات پاک ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا.
جس چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا ہے اس تو آدمی رک جائے، اور جس چیز کرن دا حکم دیتا ہے اس نو ادا کیتا جائے۔ زندگی دا مشن یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، آپ دی فرما برداری، اور افسوس ہوندہ انہاں لوگاں دے اتے جو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے اندر گزار کے جاندے نے، یا وہ اپنی زندگی گزار رہے نے دن رات اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت دے اندر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قوانین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے بیان کیتے نے انہاں نو دن رات پامال کیتا جا رہا ہے، اور قیامت دے دن ایسا آدمی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کس طرح سامنا کرے گا؟ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا کرنا پہ گیا، اس حالت دے اندر ایسا آدمی قیامت دے دن بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگی، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی خوشی غمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق بنائی جائے، اس دے اندر میری اور تیری کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نیند دی حالت ہے، چند فرشتے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے نے، آرام کر رہے نے، نیند کر رہے نے۔ دوسرے فرشتے نے تبصرہ کیتا کہ نہیں، یہ ایسی ہستی ہے، اس ہستی دیاں اکھاں وہ نیند کر دیاں نے، لیکن آپ دا دل جڑا ہے اس نو نیند نہیں آندی، آپ دا دل جڑا ہے وہ بیدار رہندا ہے۔ اس تو پہلے میں اگلی بات بیان کراں، اس بات نو بھی اچھی طرح یاد کر کے جاؤ، میری اور تیری نیند جڑی ہے اس دی وجہ دے نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ایسی پاکیزہ ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جان، آپ نو نیند آ جائے، نیند دی وجہ دے نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو باقی رہندا ہے، آپ دا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ دیاں اکھاں دے اندر نیند ہے لیکن دل بیدار ہے۔ لیکن میری اور تیری نیند دے اندر اکھاں بھی غافل، دل بھی غافل۔ باہر کیف اس دوسرے فرشتے نے کیا کہ نہیں، انہاں دیاں اکھاں دے اندر نیند ہے لیکن دل جڑا ہے وہ جاگ رہا ہے، بیدار ہے۔ پھر اس فرشتے پہلے نے کیا کہ نہیں، یہ نیند دی حالت دے اندر نے، سو رہے نے۔ دوسرے فرشتے نے کیا کہ نہیں، یہ آرام کر رہے نے، انہاں دی اکھاں دے اندر نیند ہے، دل دے اندر بیداری ہے۔ کہنے لگیا ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو اس پاکیزہ ہستی واسطے کوئی مثال بیان کرو، کوئی مثال پیش کرو۔ وہ فرشتہ مثال دین لگیا کہ ایسی مثال اس طرح ہے کہ کسی آدمی نے عالی شان مکان بنایا، گھر بنایا، گھر بنان تو بعد اس مالک مکان نے لوگاں واسطے ایک بہترین عالی شان دعوت تیار کی تھی، اور لوگاں نو بلان واسطے ایک شخص نو بھیجیا کہ جاؤ جا کے لوگاں نو بلا کے لے کے آؤ، تاکہ اس دعوت دے اندر، اس کھانے دے اندر شامل ہو جان۔ فمن اجاب الداعیہ داخل الدار واکل من المأدبہ، فرمایا جس آدمی نے اس آدمی دی دعوت نو قبول کر لیا، اس دی دعوت دا جواب دے دیتا، داخل الدار، وہ گھر دے اندر بھی داخل ہو گیا، واکل من المأدبہ،
اور اس نے دسترخوان تو کھا بھی لیا. فلم یجب الداعیہ، اور جس نے دعوت دین والے دی دعوت نو قبول نہیں کیتا، فرمایا ولم یدخل الدار، نہ تے وہ گھر دے اندر داخل ہو سکے گا اور نہ ہی اس دسترخوان تو کوئی کھا پی سکے گا. فرمایا اس دی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بہترین مثال ہے. اللہ دے رسول آرام فرما رہے نے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہہ رہا ہے کہ اس مثال دی وضاحت بھی کر دیو، اس مثال دی وضاحت بھی کر دیو کہ گھر کی چیز ہے، دائی کون ہے، گھر بنان والا کون ہے، اس مثال دی وضاحت بھی کر دیو. اس حدیث مبارکہ دے اندر محدثین نے بیان کیتا ہے کہ اس حدیث کے اندر پتہ یہ چلیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھ دے. اگر علم غیب رکھ دے ہوندے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو کدی نہ کہندا کہ اس مثال دی وضاحت کیتی جائے، اس نو اچھے طریقے نال بیان کیتا جائے. وہ فرشتہ کہنے لگیا کہ گھر تو مراد جنت ہے اور دائی بلان والا اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ ہستی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تیرے واسطے آئے، میری اور تیری رہنمائی واسطے آئے. آپ نے جنت دا پیغام دیتا، جہنم تو ڈرایا، جنت دا راستہ دکھلایا، اچھائی اور برائی دے درمیان فرق کر کے دسیا. فرمایا گھر تو مراد جنت ہے اور داعی تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے. جس نے اس داعی دی بات دے اتے لبئی کہہ کے اس گھر دے اندر داخل ہو گیا، فرمایا وہ جنت دے اندر بھی داخل ہو گیا اور جنت دیاں نعمتاں بھی اس نو حاصل ہو جان گیاں. اور جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو نہ اپنایا، آپ دی ذات نو نہ اپنایا، آپ دی بات نو نہ اپنایا، فرمایا نہ وہ جنت دے اندر داخل ہو سکے گا اور نہ ہی وہ جنت دیاں نعمتاں حاصل کر سکے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جنت دے حصول واسطے، جنت دے اندر جان واسطے بے حد ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو اپنایا جائے، آپ دی ذات پاک نو اپنایا جائے. اور اس فرشتے نے اگلے جو جملے ادا کیتے، فرمایا فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ. جس نے رسول دی اطاعت کی تھی، فرمایا اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی، اور جس نے رسول دی نافرمانی کی تھی اس نے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کی تھی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا. فرمایا جس نے رسول دی اطاعت کی تھی اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی. فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تانوں انہاں لوگاں دے اتے نگران بنا کے نہیں بھیجے. تہاڈا مشن لوگاں نو دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اور اس دعوت نو، اس پیغام نو حاصل کون کردا ہے کون نہیں کردا، فرمایا اس دی ذمہ داری نہیں. لست علیہم بمسیطر، اسی تانوں دروگا بنا کے نہیں بھیجیا کہ تواڈے ہاتھ وچ کوڑا ہوئے، تواڈے ہاتھ وچ لاٹھی ہوئے، تواڈے ہاتھ وچ کوئی ایسی چیز ہوئے کہ لوگاں نو مجبور کیتا جائے. فرمایا مجبوری نہیں، پیغام دینا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا دین دے اندر جبر نہیں. اور بعض لوگاں نے اس آیت کا مفہوم غلط لیا ہے. کافر واسطے جبر نہیں، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو سکھ ہے، غیر مسلم واسطے کوئی جبر نہیں، اس نو پیغام دے دیتا جائے. لیکن جس وقت زبان دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ جائے، پھر مجبور بھی کیتا جائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پیغام دیتا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اولاد نماز نہیں پڑھ دی اولاد اتے سختی کی دی جائے.
کلمہ پڑھن تو پہلے کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں، لیکن کلمہ ادا کر لیا، زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ گیا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اصول اور ضوابط اگر چلن گے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چلن گے۔ آپ دی لائی ہوئی شریعت نو اپنایا جائے، آپ دے دین نو اپنایا جائے، قرآن اور حدیث نو اپنایا جائے، نہ کہ پھر بھی اپنی من مانی کیتی جائے۔ دائرہ اسلام دے اندر آ کے من مانی نہیں، دائرہ اسلام دے اندر آ کے اپنی مرضی نہیں۔ اور اس حدیث کی وضاحت عام لوگوں بھی، مسلمان ہر آدمی اس حدیث کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، اور کافر واسطے دنیا دی زندگی جنت ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ مومن جدوں کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، دائرہ اسلام دے اندر آ جائے، وہ قید خانہ ہے۔ اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہشات نہیں، اس دی خوشی، اس دی غمی، اس دا لباس، اس دی وضع قطع، گھر سواری، کوئی ایسی چیز نہیں معاملات دے نال اس دا تعلق ہوئے، عبادت دے نال اس دا تعلق ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے خلاف ہوئے۔ دین اسلام اس نو میرے بھائیو اپنی زندگی دے اندر لاگو کیتا جائے، نافذ کیتا جائے، ورنہ پیارے پیغمبر نے بہت ہی پیارے جملے بیان کیتے میری اور تیری اصلاح واسطے۔ فرمایا میں حوض کوثر تے لوگاں دا انتظار کر رہا ہوں گا، اللہ سانو حوض کوثر نصیب فرمائے، جامع کوثر نصیب فرمائے، جس دے بارے کائنات دے امام نے فرمایا اس قدر پیارا حوض میرا کہ اس دا پانی دودھ نالوں سفید، شہد نالوں مٹھا، اور جس خوش قسمت انسان نو ایک دفعہ نصیب ہو گیا، فرمایا جب تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس نو پیاس نہیں لگے گی۔ ہر قسم دی تکلیف، پریشانی، اس دا حل حوض کوثر ہے۔ فرمایا میں اپنے حوض سے اپنی امت دا انتظار کر رہا ہوں گا۔ انتظار کردیاں کائنات دے امام نے فرمایا کچھ لوگاں نو ہٹا دیتا جائے گا، کچھ لوگاں نو ہٹا دیتا جائے گا۔ میری زبان سے جملہ آئے گا اللہ میری امت، اللہ میرے منن والے، اللہ میری امت، خالق و مالک فرمان گے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری، انک لا تدری، اے میرے محبوب پیغمبر تسی اس بات نو نہیں جان دے، انہاں لوگاں نے تواڈے جان تو بعد اپنی مرضی کی تھی، اپنی من مانی کی تھی، اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزار کے آئے۔ ما زالوا یرجعون علی اعقابہم، انہوں نے دین اسلام نو پسے پش ڈال دیتا، نماز دی پرواہ نہیں کی تھی، روزے دی پرواہ نہیں کی تھی، فرائض دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، نوافل دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، لوگاں دے حقوق پامال کر کے آئے۔ اس بات نو جاندے ہوئے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلش زمین نہ حق اور نہ جائز ہتھیا لین والا، کائنات دے امام نے فرمایا 7 زمیناں دا توق بنا کے اس دے گلے دے اندر لٹکا دیتا جائے گا، اور اللہ رحیم و کریم انہاں لوگاں نو جہنم دے اندر ڈال دیں گے۔ فرمایا اے او لوگ نے جنہاں نے تواڈے دین نو پسے پش ڈال دیتا۔ رحمت للعالمین نبی جس دے بارے میری اور تیری زبان دے ہوئی جملہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین نبی کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی جواب دے دے گا، لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والے آپ انہوں نے ٹھکران گے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت دی اندر گر جان گے،
اور اللہ دی طرفوں پیغام آئے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے میرے محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک سجدے تو اٹھاؤ، جو کچھ مطالبہ کرو گے اسی تہاڈا ہر مطالبہ پورا کر دیاں گے۔ اس نبی دی عظمت اور شان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس جملہ آپ نے فرمایا جس وقت مینوں دسیا جائے گا کہ انہاں لوگاں نے میرے دین دے اندر اپنی مرضی کی تھی، اپنی من مانی کی تھی، خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے آئے، اور میرا جملہ کہ میں یہ جملہ کہہ کے آیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم، ایسے دین دے اتے تانوں چھڑ کے جا رہا ہاں، لیلوہا کنہاریہا، اس دا دن بھی دن ہے اور اس دی رات بھی دن ہے۔ اس دین دے اندر، اس اسلام دے اندر، اس قرآن اور حدیث دے اندر کوئی تاریکی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، اس دے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ ضلالت اور گمراہی دا تصور ہی نہیں کہ آدمی نے اسلام نو اپنایا اور گمراہ ہو جائے، دین نو اپنایا اور گمراہ ہو جائے، ایسا تصور ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اس جملے نو ذرا یاد کر کے کر لو، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، رحمت للعالمین نبی حوض کوثر دے موجود ہون گے، صحابہ اکرام بھی موجود ہون گے، اپنی من مانی کر کے آنے والا، اپنی مرضی کر کے آنے والا، رحمت للعالمین نبی فرمان گے انہاں لوگاں نو میرے تو دور کر دے۔ عام لفظاں دے اندر کہ انہاں نو دفع کر دیو، ہٹا دیو، میری اکھاں تو اوجل کر دیو، دور کر دیو۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اے جملہ جس وقت انسان سنے گا، میں سمجھنا کہ قرآن مجید جو آیت میں تلاوت فرمائی ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظلم کر کے آنے والا، اپنی ذات تے زیادتی کر کے آنے والا، اپنے قرب و جوار لوگاں دے زیادتی کر کے آنے والا، لوگاں دے حقوق پمال کر کے آنے والا، اس وقت اپنی زبان تے جملہ لے کے آئے گا اور اپنے ہتھاں نو کٹے گا، کٹ کٹ کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسہ اپنا لیندا، آپ دے دین نو اپنا لیندا، آپ دی ذات نو اپنا لیندا، آپ دی بات نو اپنا لیندا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں شخص نو اپنا دوست نہ بنا۔ اس دی دوستی نے مینوں ہلاک کر دیتا، برباد کر دیتا، ضائع کر دیتا، دنیا اور آخرت دی بربادی اس آدمی دے مقدر دے اندر ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دا منکر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت میرے اور تیرے واسطے ہے۔ دنیا دی کامیابی، آخرت دی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندر ہے۔ میں امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک قول پڑھیا، امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ اللہ دے رسول دی حسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر۔ جویں میرے بھائیو اسی مختلف چیزاں نو چیک کرنا ہوئے، لوہے نو تانبے تو الگ کرنا ہوئے، سلور نو سٹیل تو الگ کرنا ہوئے، مختلف ترازو، مختلف پیمانے، مختلف پہچان، ایک پودے تو دوسرے پودے نو اسی الگ کرنا ہوئے، مختلف پہچان، ایک آدمی تو دوسرے آدمی نو الگ کرنا ہوئے، مختلف پہچان، ماں باپ دی پہچان، بہن بھائیاں دی پہچان۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے هو المیزان الاکبر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حسی ایک بہت بڑا میزان ہے، بہت بڑا ترازو ہے۔ فعلیہ تورد الاشیاء،
علی خلقہ و سیرتہ و ہدیہ، آدمی نو چاہیے کہ اپنے ہر عمل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے نال ملائے، آپ دی سیرت دے نال اپنائے، آپ دی بات دے نال اپنائے، اور چیک کرے کہ آیا کہ میرا اخلاق رسول اللہ دے اخلاق ورگا ہے، میری سیرت، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری وضع قطع، میرا کھانا پینا، میری خوشی غمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق ہے۔ فرمایا فمن وافقہا، سبحان اللہ، فمن وافقہا فہو الحق ومن خالفہا فہو الباطل، فرمایا جو چیز تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ملے او مانوی حق ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے اندر ہوئے او پہچان ہو جائے گی کہ یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہترین کسوٹی، بہترین پیمانہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اپنی من مانی کرنی، اپنی مرضی کرنی، اور پھر اس چیز کا دعویٰ بھی کرنا کہ اسی امت محمدیہ ہاں، امت محمدیہ دے نال تعلق ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، امت محمد دے اندر اوہی آدمی شامل ہوئے گا، اوہی عورت شامل ہوئے گی جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مضبوط ہوئے گا۔ جس قدر اس کا تعلق مضبوط ہوئے گا، جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنان والا ہوئے گا، اس قدر اس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ بہترین فرق پیارے پیغمبر دی ہستی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، سوال کیتا گیا، اتعرفنا یومئذ، اے میرے محبوب پیغمبر تواڈی زبان اقدس دے اندروں سنیا کئی مرتبہ کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بھی اونا امتاں دے اندر شامل ہوئے گی، اتعرفنا یومئذ، اے اللہ دے رسول کیا تسی سانو پہچان لو گے؟ بہترین فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت، بہترین فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک۔ آپ نے فرمایا ہاں تاردون علیہ غرم محجلین من آثار الوضوء، اے میرے صحابہ کرام، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری اتباع کرنے والوں، فرما برداری کرنے والوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت دے دن بھی تانوں پہچان لواں گا من آثار الوضوء، اس واسطے کیونکہ وضو دے آثار جڑے نے، وضو دے جڑے اعضاء نے، کل قیامت دے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی دے چمک رہے ہون گے۔ ہن ایسا امتی جو نماز دی پرواہ نہیں کردا، اذان دی پرواہ نہیں کردا، جماعت دی پرواہ نہیں کردا، سنن دی پرواہ نہیں کردا، نوافل دی پرواہ نہیں کردا، فرائض دی پرواہ نہیں کردا، اور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی، اور جس نبی دی عظمت اور شان دا کیا کہنا کہ پچھلے خطبہ دے اندر بھی وضاحت فرمائی کہ 13 یا 14 دن رسول اللہ دی بیماری، لیکن 11 دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھا دے رہے۔ 11 دن کائنات دے امام نے مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز پڑھائی ہے، بیماری دی پرواہ نہیں کیتی، تکلیف دی پرواہ نہیں کیتی۔ اور میرا او بھائی سال ہا سال گزر گئے، مسجد دے اندر آن دی توفیق نہیں، سجدہ کرن دی توفیق نہیں، رکوع کرن دی توفیق نہیں۔ اگر میرے عزیزو میرے بھائیو میری تیری زندگی دے اندر نماز دنیا دے اندر نہیں، کل قیامت دے دن بھی ایسے ہی انسان نو سجدے تو روک دیتا جائے گا۔ سورہ قلم دا مطالعہ کرو، 29واں سپارہ دوسری صورت ہے۔ اللہ فرما رہے نے کہ اس دن ایسے لوگوں نو کیا جائے گا کہ سجدے واسطے تیار ہو جاؤ، او لوگ جو بے نماز، نماز دی پرواہ نہ کرنے والے، فرمایا کل قیامت دے دن بھی اکڑ کے کھڑے رہیں گے، سجدے دی توفیق نہیں ملے گی۔
بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے اس انسان دی جس نو اتنا پیارا دین ملیا، جس دے اندر اندھیرا نام دی کوئی چیز نہیں، تاریکی ہے ہی کوئی نہیں، لیلوہا کا نہاریہا، اس دیاں راتاں بھی دن اور اس دے دن بھی دن، اس دے اندر کوئی اندھیرا نہیں، کوئی تاریکی نہیں۔ ایسا آدمی بھی اگر غفلت دے اندر زندگی گزار کے چلا جائے، تاریکی دے اندر زندگی گزار کے چلا جائے، اندھیرے دے اندر زندگی گزار کے چلا جائے، اس بھائی نو اپنی قسمت تے رونا چاہیے۔ ورنہ صحابہ اکرام دی سیرت اپناؤ، صحابہ اکرام نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی تھی، کس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنایا۔ میں زیادہ اپنی بات نو لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن دسنا یہ چاہنا وا کہ کوشش کیتی جائے اپنی دنیاوی زندگی بہتر کرن دی، اپنی آخرت نو بہتر کرن دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس سن یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ سیر اعلام النبلاء دے اندر علامہ ذہبی نے بیان کیتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ، تابعی نے، بہت بڑے تابعی، کعب الاحبار، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ بھی دیکھیا لیکن اسلام دی دولت تو محروم رہے۔ ابو بکر دا زمانہ دیکھیا، دین اسلام تو محروم رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ نے دین اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا۔ یہودی عالم، انہاں دا باپ بھی عالم، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا، میرے محبوب پیغمبر دے پیارے چچا، فرمایا کیفا تاجدو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ۔ اے کعب الاحبار، سوال یہ ہے، تسی تورات نو جان دے ہو، تورات دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کی صفات بیان ہوئیاں نے؟ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تسی اللہ دے رسول دی صفات دے بارے میرے کو پوچھ رہے ہو، میں تورات دے اندر پڑھیا ہے آخری نبی آئے گا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا، نام تک ذکر کیتا گیا۔ اس نبی دی پیدائش مکے دے اندر ہوئے گی اور نبی نو مکے تو ہجرت کر کے مدینے جانا پائے گا۔ لیس بفحاشن، اور نبی فوش گو نہیں، گالی گلوچ دین والا نہیں، مندہ بولن والا نہیں۔ وَلَيْسَ بِسَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاراں دے اندر بیٹھ کے بلند آواز نال گفتگو کرنے والا اے نبی دی شان نہیں، اے نبی دی سیرت نہیں۔ اوے کر کے بلانا، اونچی آواز نال کسے نو بلانا، بازار دے اندر بیٹھ کے کہہ لگانا، بازار دی زینت بن جانا، اور رات گئے تک بازار دے کسے چوک چرستے دے اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو ضائع کرنا، اے رسول اللہ دی سیرت نہیں۔ وَلَيْسَ بِسَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، نبی دی شان اسی پڑھی تورات دے اندر کہ وہ نبی بازاراں دے اندر بلند آواز نال گفتگو کرنے والا نہیں۔ وَلَا يُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ، برائی دا بدلہ برائی دے نال دین والا نہیں۔ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، اس نبی دی عظمت اور شان یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس پیغمبر دے گلے دے اندر کپڑا ڈال دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچا دیتی ہے، فرمایا اس نبی دی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ نبی تکلیف سے درگزر کرنے والا اور لوگوں نو معاف کر دینے والا۔ میرے بھائیو، درگزر کرو، معافی نو اپناؤ۔ چھوٹی جی بات نو لے کے آدمی قبر دے اندر چلا جائے اور اپنے بھائی دے نال
اپنی بہن دے نال، اپنے بیٹے دے نال، اپنے ماں باپ دے نال، اپنے کسی عزیز رشتہ دار دے نال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ناراضگی لے کے چلے جانا۔ 2-4 دن کی زندگی، کوئی پتہ نہیں کس وقت کسے موڑ تے موت آ جائے، موت کا پیغام آ جائے، اور اسی اسی طرح لڑائی جھگڑا فتنہ فساد۔ اللہ دی توفیق نال حسن زن ہے میرے بھائیاں دے اندر، اکثر و بیشتر بیماری نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا بھائی موجود ہے اس نو چاہیے ہے کہ اپنے والدین جو ناراض نے انہاں نو راضی کرے، اپنی اولاد نو راضی کرے، اپنے بھائی بہن نو راضی کرے۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ولیکن یعفو، فرمایا اس نبی دی عظمت اور شان تورات دے اندر موجود ہے کہ وہ نبی درگزر کرنے والا اور لوگاں نو معاف کر دینے والا۔ اے ساریاں گلاں دسیاں تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کہ ساریاں چیزاں جانن دے باوجود بھی تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھیا، مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ ابو بکر دا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر دے دور میں تسی اسلام قبول کیتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرا باپ تورات دا بہت بڑا عالم، جس وقت میری باپ دی موت دا وقت آیا، میرے باپ نے تورات دے اندروں چند ایک اوراق نکال کے میرے ہاتھ میں دے دیتے اور کیا کہ بیٹا میری وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ انہاں ورقیاں دا ہی مطالعہ کرنا ہے، اس تو علاوہ ایک کتاباں نو اس نے بالکل سیل کر دیتا، بند کر دیتا، مہر لگا کے بند کر دیتا، کیا کہ انہاں کتاباں نو تینوں پڑھن دی اجازت نہیں، میرے مرن تو بعد صرف انہاں اوراق دا ہی مطالعہ کرنا ہے۔ کعب الاحبار کہندے میں کافی دیر تک انہاں ورقیاں نو ہی پڑھدا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ گزریا، جدوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آیا، کعب الاحبار کہندے نے میں جدھر بھی نگاہ دوڑائی مینوں اسلام نظر آیا، قرآن نظر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نظر آیا، اسلام غالب آ گیا۔ میری عقل نے اس وقت کام کیتا، لعل اباکا غیب عنکا علما کتمکا، انج لگدا ہے کعب الاحبار تیرے باپ نے تیرے کولوں علم چھپا لیا ہے اور اس علم نو بند کر کے بالکل ایک سائڈ تے رکھ دیتا ہے، انہاں کتاباں دا مطالعہ کیتا جائے، انہاں کتاباں نو پڑھیا جائے۔ سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے میں انہاں کتاباں دی سیل کھولی، انہاں بند کتاباں نو جدوں کھولیا میں انہاں کتاباں دا مطالعہ کیتا، جدوں مطالعہ کر لیا فجئت الان مسلما، انہاں کتاباں نو پڑھن دی وجہ دے نال اج مینوں اللہ رحیم و کریم نے اسلام جیسی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے۔ انہاں کتاباں دے اندر دین اسلام دا تذکرہ، انہاں کتاباں دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ، انہاں کتاباں دے اندر میرا اور تیرا امت محمدیہ دا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اسلام تو انحراف نہ کرو، اسلام نو اپنی زندگی دا ایک جز بناؤ، حصہ بناؤ، اور جدوں ساری زندگی دے اندر اسلام آئے گا، دین آئے گا، قرآن اور حدیث آئے گی، میرے بھائیوں ساری دنیا بھی بہتر، ساری آخرت بھی بہتر، اور اس طرح بہتر جس طرح صحابہ کرام نے اپنی دنیا نو بہتر بنایا، آخرت نو بہتر بنایا۔ اللہ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، جدو موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض و حوض کوثر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔